نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء، آیت نمبر 163 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آیا، اس کا تذکرہ ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمائش کی کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب اللہ کی طرف سے لے کر آؤ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکھی ہوئی کتاب تورات آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جواب تو ان لوگوں کو وہیں پر دے دیا، اور ایک جواب اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں دیا کہ دیکھیے میرے اس آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے۔ ان میں چند انبیاء اور رسول جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ دیکھو، جب ان نبیوں کو رسولوں کو آپ مانتے ہو بغیر اس کے کہ ان کے پاس بھی لکھی ہوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، اے یہودیو، تم حضرت نوح علیہ السلام کو مانتے ہو حالانکہ ان کے اوپر لکھی ہوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لکھی ہوئی کتاب ان کے اوپر نہیں اتاری گئی۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون اور حضرت سلیمان اور حضرت داود علیہ السلام تمام نبیوں کو مانتے ہو، حالانکہ ان انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں اتاری گئی۔ جب ان نبیوں کو بغیر لکھی ہوئی کتاب اتارے آپ نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار ہو، تو پھر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش رکھنا کہ اگر آپ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل فرماتے ہیں تو ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، ورنہ نہیں مانتے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی الی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، اور دیگر نبیوں کی طرف، من بعدہ، ان کے بعد۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ شروع فرمایا وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے ان سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کا نام یہاں نہیں لیا گیا۔
حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا جتنا زمانہ تھا یہ انسانیت کی ابتدا کا زمانہ تھا، اور ان کی ابتدائی تعلیم کا زمانہ تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، انسانیت کا سیکھنے سکھانے کا زمانہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر اگر اس سے غلطی ہوئی، نبی کی گستاخی کی، اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا ان پر، بلکہ ان کو ویسے ڈانٹ دیا یا اور کسی طریقے سے ان کو سمجھا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو انسانیت کی جو ابتدائیت تھی وہ ختم ہو چکی، انسانیت کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ ختم ہو چکی۔ اب تعلیم پختہ ہو جانے کے بعد اب اگر کسی انسان نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ سب سے پہلی وہ قوم جس کے اوپر انکار کر دینے کی وجہ سے یا نبی کی گستاخی کر دینے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جس قوم پر عذاب آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تو بہت بعد میں، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ زمانہ آتا ہے وہاں پہ بعد میں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے میرے پیارے پیغمبر ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، اور ان نبیوں کی طرف، من بعدہ، جو ان کے بعد تھے، وأوحینا، اور ہم نے وحی بھیجی الی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، واسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام، واسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام، ویعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد پر وحی بھیجی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء وہ والاسباط اس جمرے کے اندر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہیں، ان کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کا بعد میں ذکر آ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، ان کی والدہ حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام، اور ان کے تقریباً 10 سال یا 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی والدہ محترمہ کا نام حضرت اماں سارہ علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے 12 بیٹے تھے، اور ایک بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا۔ والاسباطی، اور اولاد، اور یہ 12 بیٹوں سے آگے جتنی اولاد چلی یہ ہے والاسباطی، جو بنی اسرائیل کے نبی کہلائے۔ وعیسیٰ، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں چند خاص اللہ کے پیارے نبی، وعیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وایوب، اور حضرت ایوب علیہ السلام، ویونس، حضرت یونس علیہ السلام، وہارون، اور حضرت ہارون علیہ السلام، وسلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے عطا کی حضرت داود علیہ السلام کو زبور کتاب۔ وَرُسُلًا، یہ پوری فہرست دے کر اللہ نے کیا سمجھا دیا کہ اے یہودیو، جب ان نبیوں کو مانتے ہو اور بغیر لکھی ہوئی کتاب اترے ان کو مانتے ہو تو آخری نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ ان سے کیوں فرمائش کر رہے ہو؟ کیوں یہ شرط رکھ رہے ہو؟ ایک بات مکمل ہو گئی۔ دوسری بات، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے
1,24,000 कम बेश अम्बिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, जिनमें 313 रसूल थे। अम्बिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, जिनमें 313 रसूल थे। रसूल और नबी में फ़र्क क्या होता है? रसूल वो होता है जो साहिब शरीयत होता है। रसूल नबी भी होता है और रसूल भी होता है, दोनों नाम उसके लिए बोले जा सकते हैं। तो रसूल कहते हैं साहिब शरीयत को, जिसको अल्लाह ताला ने नई शरीयत अता फरमाई। तो 313 रसूल हैं, और नबी जो होगा वो उसी रसूल की शरीयत के ताबे होगा। व रसूलन, और बहुत से रसूल, क़द क़ससनाहुम, हमने उनके अहवाल बयान कर दिए, अलैका, आपके सामने, मिन क़ब्ल, इससे पहले। इन आयात मुबारका के नाज़िल होने के वक़्त अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब तक हमने बहुत से रसूलों के अहवाल आपके सामने बयान कर दिए। व रसूलन, और बहुत से रसूल ऐसे हैं कि लम नक़्सुसहुम अलैक, हमने नहीं बयान किए उनके अहवाल आपके सामने। अब 1,24,000 कम बेश अम्बिया, 313 रसूल, और कुरान पाक में तकरीबन 22-25 अम्बिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, बाकी नाम नहीं है यहाँ पर। तो अहादीस मुबारका में देख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 अम्बिया अलैहिस्सलाम हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमा दिया कि बहुत से रसूल ऐसे हैं उनके अहवाल हमने आपको बता दिए, और बहुत से रसूल ऐसे हैं उनके अहवाल हमने आपको नहीं बताए। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और कलाम की अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से तकलीमा, बोल कर। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खसूसियत है। कलीमुल्लाह इनका लक़ब है। कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए थे। रसूलन मुबश्शिरीना, बहुत से रसूल जो अल्लाह ताला ने भेजे, पैगंबर भेजे, मुबश्शिरीना, वो खुशखबरी सुनाने वाले थे, व मुनज़िरीना, और डर सुनाने वाले थे, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन, ताकि ना हो जाए लोगों के लिए, अलल्लाहि, अल्लाह के मुकाबले में, हुज्जतुन, कोई इल्ज़ाम। कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत लगी हो और बंदा ये ना कहे अल्लाह जी मुझे पता नहीं था, आप क्या चाहते थे, आप क्या नहीं चाहते थे, आप किस बात से नाराज़ होते थे, आप किस बात से नाराज़ नहीं होते थे, आप किस बात से खफा होते थे, आप किस बात से खुश होते थे, आप किस बात से राज़ी होते थे, आप किन बातों से नाराज़ होते थे। अल्लाह जी मुझे पता ही नहीं चला, अगर मुझे पता चल जाता तो मैं उन बातों पर अमल करके अल्लाह जी मैं आपको खुश कर लेता। ये बंदा हुज्जत बना सकता था, बंदा अल्लाह के सामने ये उज़र पेश कर सकता था। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं हमने इतनी लंबी लिस्ट अम्बिया अलैहिस्सलाम की पेश कर दी, इतने नबी भेज दिए, रसूल भेज दिए, ताकि बंदे के पास कोई उज़र बाकी ना रहे क़यामत के दिन। रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, बहुत से रसूल अल्लाह ने भेजे, खुशखबरी सुनाने वाले, मुनज़िरीन, डराने वाले, लिअल्ला यकून लिन्नासि, ताकि ना हो जाए लोगों के पास, अलल्लाहि, अल्लाह के मुकाबले में, हुज्जतुन, हुज्जतुन, कोई दलील, कोई उज़र, कोई इल्ज़ाम, बाद रसूल, रसूलों के आ जाने के बाद। अब रसूलों ने तो सब कुछ बता दिया, अल्लाह चाहते क्या हैं, अल्लाह क्या नहीं चाहते, अल्लाह खुश किससे होते हैं, अल्लाह नाराज़ किससे होते हैं, अल्लाह खफा किससे होते हैं, अल्लाह खुश किससे होते हैं, बता दिया सब कुछ। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ سچی بات بتائیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی آپ اللہ کا رسول نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جھوٹ بول رہے ہیں، میری نبوت کی گواہی کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر پریشان نہ ہونا، آج یہودیوں کے وفد نے جاننے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا، پریشان نہ ہونا، میں رب گواہی دیتا ہوں، لیکن اللہ، لیکن اللہ کی ذات یشہد گواہی دیتے ہیں، بما اس کتاب کی، انزل جو اتاری گئی، الیکا جو اتری، الیکا آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ وہ اتاری اس اللہ نے اپنے علم کے ذریعے، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جب وہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ کتاب اللہ بن گئی، آپ کو اللہ نے بھیجا تو آپ رسول اللہ بن گئے۔ ایک تو اللہ کی ذات آپ کے لیے گواہی دے رہی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی گواہی ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی آپ کی رسالت و نبوت پر گواہ ہیں۔ والملائکۃ، فرشتے بھی، یشہدون گواہ ہیں، گواہی دیتے ہیں وہ بھی۔ یہودیوں نے تو انکار کیا تھا۔ ایک دن ایک بندہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، کہنے لگا جب تک کچھ دیکھوں گا نہیں میں نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد وہ میدان میں ایک کونے کے اندر گرا ہوا درخت نظر آیا، کہنے لگا اگر وہ درخت آپ کی رسالت و نبوت کی گواہی دے دے تو میں مان جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ اس درخت کے پاس اور اس کو جا کر کہو آخری نبی تمہیں سلام کہتے ہیں، آخری نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جاتا ہے، درخت وہاں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور چاروں طرف سے تھوڑی تھوڑی حرکت کی اور جڑیں اس کی باہر نکل آئیں، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور یہ گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گواہی دے دی اس بات کی۔ پھر وہ درخت واپس چلا گیا۔ تو اللہ کی ذات نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، درختوں نے گواہی دی۔ ایک دن ابو جہل ہاتھ کے اندر کنکریاں لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، کہنے لگا آپ اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، رسالت کا اعلان کرتے ہیں، آج امتحان ہو جائے گا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کنکریاں چھپائی ہوئی تھی، پتھر کی کنکریاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے، میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے، یا تمہارے ہاتھ کی چیز بول کر بتائے کہ میں کون ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو ابو جہل کے ہاتھ سے کنکریوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ان کنکریوں نے ابو جہل کے ہاتھ کے اندر دے دی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ سارے انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی کے لیے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، انہوں نے رسالت کی گواہی نہیں دی، انہوں نے انکار کر دیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے پہ آنے سے روکا، یہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا،
लोगों के ऊपर जुल्म किया, लोगों के हक दबा गए, लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, अल्लाह इनको नहीं बख्शेंगे। लम यकुनिल्लाहु, नहीं है अल्लाह की ज़ात, लियगफिर लहुम कि बख्श दे इनको, वला लियहदियहुम तरीक़ा, और ना इनको सीधा रास्ता दिखाएंगे, इल्ला तरीक़ा जहन्नम, मगर जहन्नम का रास्ता, खालिदीन फ़ीहा अबदा, ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे उसमें, खालिदीन रहेंगे, फ़ीहा उस जहन्नम में, अबदा हमेशा हमेशा के लिए। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह पाक पर यह काम बहुत आसान है, अल्लाह के लिए आसान है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह जब किसी को जहन्नम के अंदर डालना चाहेंगे कोई रुकावट नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा हुआ, आपको अल्लाह ताला ने जहाँ पर और मौजज़ात अता फरमाए थे, वहाँ आपकी ज़ात अक़दस खुद एक मौजज़ा थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ताला ने 1000 से ज़्यादा उम्र अता फरमाई, 1000 साल से ज़्यादा उम्र, 950 साल तो तबलीग की उम्र है। इतनी लंबी उम्र होने के बावजूद आपका कोई दांत नहीं गिरा था, इतनी लंबी उम्र होने के बावजूद आपका कोई बाल सफ़ेद नहीं हुआ था, इतनी लंबी उम्र होने के बावजूद आपके जिस्म के अंदर बुढ़ापे का जर्रा बराबर कोई असर नहीं जाहिर हुआ था, मुकम्मल ताकत और जवानी भरपूर ताकत के साथ। ये अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस खुद एक मौजज़ा थे। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम, तहकीक आए तुम्हारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल हक़्क़ि, सच्चाई के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास सच्चा दीन लेकर, सच्चे नबी बनकर आ गए, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, फ़आमिनो, अब मान लोगे तो खैरल लकुम, यह बेहतर होगा तुम्हारे लिए, व इन तकफुरू, और अगर नहीं मानोगे, अगर इनकार कर दोगे तो सुन लो, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, आसमानों ज़मीन सब कुछ अल्लाह की मलकियत में है। जब वो अल्लाह की मलकियत में है तो तू भी अल्लाह की मलकियत में। इतनी बड़ी शहनशाहियत है अल्लाह ताला की, इतनी बड़ी ज़ात अक़दस है अल्लाह ताला की। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह की ज़ात जानने वाली भी है और अल्लाह की ज़ात हिकमत वाली भी है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात को सामने रखो कि अगर मैंने इसकी नाफरमानी कर दी तो इतनी बड़ी ज़ात है जिसकी आसमानों पर भी हुकूमत, जिसकी ज़मीनों पर भी हुकूमत, उस ज़ात से मेरे लिए बचना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर वक़्त उस ज़ात अक़दस को सामने रख कर नेक अमाल किया करो और गुनाहों से बचा करो। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।